السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ حضرت سامعین ناظرین، اللہ رب العالمین قرآن حکیم کے اندر ارشاد فرماتے ہیں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ بے شک تمہارے لیے پیارے پیغمبر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے بہترین نمونہ ہے۔ چونکہ ہماری زندگی، ہم مسلمان ہیں، ایمان والے ہیں، ہماری زندگی جو ہے مکمل طور پر قرآن و سنت کے مطابق گزرنی چاہیے۔ قرآن و سنت سے ہٹ کر ہمارا جو بھی کام ہوگا، اگرچہ وہ بہت اچھا ہی کیوں نہ ہو، وہ کام ہمارے لیے بہتر نہیں ہوگا اور نہ ہی وہ اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول ہوگا۔ اسی طرح سے اگر ہم دیکھیں آج کے معاشرے میں رجب کا مہینہ جو آتا ہے، اس مہینے کے اندر بے تحاشا بدعات جو ہیں وہ پیدا ہو چکی ہیں۔ لوگ اس مہینے کے اندر نہ جانے کیسی کیسی خرافات اور بدعات کا سہارا لے رہے ہوتے ہیں۔ بالخصوص اس مہینے کے اندر 22 رجب کو کنڈوں کا ختم دیتے ہیں۔ اس کی کوئی حیثیت اگر ہم دیکھیں کہ قرآن و سنت میں اس چیز کی کوئی حیثیت ملتی ہے تو ہمیں قرآن و سنت کا مطالعہ کرنا چاہیے، اور ہم دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جب رجب کا مہینہ آتا تھا اور بالخصوص جب 22 رجب ہوتی تھی تو اس 22 رجب کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا کردار ہوتا تھا۔ اب اس مہینے میں بالخصوص اس مہینے میں اور بالخصوص پھر آگے سے یہ 22 رجب اور رجب کے مہینے میں ہم کیا کرتے ہیں، ہمارے ہاں کنڈوں کے ختم ہوتے ہیں، لوگ حلوہ مٹھائی شیریں وغیرہ بنا کر بانٹتے ہیں اس کو۔ یہ کس لیے ختم دیے جا رہے ہیں، کس چیز کے حوالے سے ہوتا ہے؟ اگر ہم اس کو شریعت کے دیکھیں تو شریعت کے اندر اس کا کوئی وجود اور کوئی ثبوت نہیں ملتا، چونکہ ہمارا کام خواہ جتنا مرضی اچھا کیوں نہ ہو جائے، لیکن جب شریعت میں وہ ثابت نہیں ہے تو وہ کام ہمارا قابل قبول نہیں ہوگا۔ اور اسی طرح سے 27 رجب کو ہمارے لوگ روزہ رکھتے ہیں، یا معراج کے موقع پر ہمارے لوگ روزہ رکھتے ہیں۔ ہم یہ دیکھیں کہ ہم یہ جو کام بنا رہے ہیں، جو ہماری عادات اور ہمارے اندر یہ کام جو سرایت کر چکے ہیں، کیا یہ 27 رجب کا روزہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا، آپ کے صحابہ نے رکھا، یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں حکم دیا، یا آپ کے صحابہ نے کیا ہو تو آقا علیہ السلام نے اس پر خاموشی اختیار کی ہو؟ یہ ساری کی ساری چیزیں، یہ ایسی بدعات ہیں، ایسی خرافات ہیں جو ہمارے ہاں ایسی سرایت کر چکی ہیں کہ ہر طرف لوگ اس کے بارے میں وویلا کر رہے ہیں، اور لوگ اس کے اندر بڑا جوش و خروش کے ساتھ راتوں کو جاگتے ہیں، عبادات کرتے ہیں، صبح اٹھ کر روزہ رکھ لیتے ہیں۔ اس کا جاگنا اور پھر صبح روزہ رکھنا کیا یہ سنت سے ثابت ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا، آپ کے صحابہ نے کیا، یا قرآن و سنت میں اس کی کوئی دلیل ہو تو ذرا سامنے کی جائے، ذرا بتائی جائے، علم کے اندر ذرا اضافہ کیا جائے۔ میرے بھائیوں، یہ کیوں ہم ساری چیزوں کا، وہ چیزیں جو ضعیف احادیث ہیں ان کا سہارا لے کر ہم اچھے اعمال کو کرنے کی ایک جسارت کر رہے ہوتے ہیں؟ ہم دیکھیں کہ اگر 22 رجب کے کنڈے ان کا ختم، یا 27 کو اس کا روزہ، یا اسی طرح سے رات کو جاگنا، یہ رات کا جاگ کر عبادت کرنا، صبح روزہ رکھنا، کنڈوں کا ختم دینا، یا رجب کے اندر دوسری خرافات جو ہیں، اس کا قرآن و سنت سے ہمیں کیا دلیل ملتی ہے؟ میرے بھائیوں، اس چیز کی کوئی دلیل ہمیں قرآن و سنت سے نہیں ملتی۔ ضعیف احادیث، موضوع حدیث کا سہارا لے کر ہم ان بدعات کے اندر پڑے ہوئے ہیں، اور اس کے اندر لوگ جو ہیں بڑے جوش و خروش سے کام کر رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے رجب کا مہینہ، یا اسی طرح سے دیکھیں رمضان روزے ہیں، رمضان کے مہینے کے روزے ہیں، رات جاگنے کی ہے، لیلۃ القدر کی رات ہے جس کو ہم شب قدر کہتے ہیں، وہ رات جاگنے کی ہے، ساری راتوں سے افضل رات ہے، کئی مہینوں سے افضل رات ہے، ساری راتوں کی سردار رات ہے۔ رمضان کا مہینہ روزے کے حوالے سے، فرض روزے کے حوالے سے، اور وہ مہینہ سارے مہینوں سے افضل ہے، اور باقی یہ رجب کے مہینے میں ہم اسپیشلی کسی خاص دن کو یہ کام کرنا شروع کر دیں، یہ ساری کی ساری چیزیں اسلام سے ثابت نہیں ہیں، قرآن و سنت سے ان کا ثبوت نہیں ملتا، یہ ہماری بات کی بدعات ہے۔ اس لیے ایسی بدعات سے انسان کو بچنا چاہیے، کیونکہ کام ہم اگرچہ اچھا سوچ کر رہے ہیں، روزہ رکھنا اچھا کام ہے، رات کو جا کر عبادت کرنا اچھا کام ہے، تو یہ کام تو ہم اچھا کر رہے ہیں، لیکن دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے۔ جتنا مرضی اچھا کام کر لیں، اگر قرآن و سنت سے ثابت ہوگا تو وہ کام تمہارا قابل قبول ہوگا، اللہ کی بارگاہ میں منظور ہوگا، تمہیں اس کا فائدہ ہوگا۔ اگر وہ کام قرآن و سنت سے ثابت نہیں ہے، جتنا مرضی اچھا کام کیوں نہ ہو جائے، وہ کام تمہارا قابل قبول نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیں، آپ نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھنے کے لیے ہمیں حکم دیا گیا ہم قبلے کی طرف منہ کریں، ہم نماز پڑھتے ہوئے اگر قبلے کی طرف منہ نہیں کریں گے، کسی اور طرف منہ کر لیں گے، ہماری نماز قابل قبول نہیں ہوگی۔ اگر ہم 4 رکعت کی بجائے 6 رکعت پڑھ رہے ہیں، 4 فرض ہے، ہم 6 فرض پڑھ رہے ہیں، اضافہ کر رہے ہیں، نماز پڑھنا اچھا کام ہے، لیکن ہم نے زیادتی کر دی اس کے اندر،
تو ہم نے کیا کیا؟ ہم نے بدعت کو ایجاد کر دیا، ہم نے اللہ کے نبی کے حکم کو نہیں مانا، تو وہ ہماری نماز ہمارے منہ میں مار دی جائے گی۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم کھانا کھاؤ دائیں ہاتھ سے کھاؤ، بسم اللہ پڑھ کر کھاؤ، تو بسم اللہ پڑھیں گے تب جا کر ہمارا کھانا ہمارے لیے باعث برکت بنے گا۔ اللہ کے نبی کی سنت زندہ ہوگی۔ جانور کو ذبح کرتے ہیں، جانور کو ذبح کرنا، قربانی کرنا سنت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بسم اللہ پڑھ کر اس جانور کو ذبح کیا جائے۔ جانور کو ذبح کرتے ہیں بسم اللہ پڑھ کر کریں گے۔ اگر ہم بسم اللہ کی جگہ پر آیت الکرسی کو پڑھ لیں، پورا قرآن پڑھ لیں، اللہ کے نبی کے حکم کی نافرمانی ہوئی، آپ کے ساتھ اختلاف کیا، تو وہ کام، وہ جانور ہمارے لیے حرام ہو جائے گا۔ اس لیے کہ ہم نے نبی کے حکم کو نہیں مانا، اس لیے کام وہی قابل قبول ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو مانیں گے۔ اس لیے رجب کے مہینے کے اندر یہ بدعات جو ہے، خرافات جو ہے، یہ سنت سے ثابت نہیں ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنوں میں قرآن و سنت کو پڑھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والسلام۔